أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی بار دیکھ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریپریشن، اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنا رہے ہیں ٹو بی آرگنائز، ٹو ڈسپلن۔ اگر یہ جنگ کی حالت میں تو ہمیں کتنا آرگنائز ہونا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اب بالکل تیار شدہ دونوں فوجیں آمنا سامنا ہیں۔ ایک مشرکین کی طرف سے اٹھتا ہے، کافروں کے پارٹی سے، اس کو سبحان اللہ ایک ضد یا ایک تکبر سے کہ آج میں سبھی کے سامنے میں بدر یعنی بدر کے پانی سے میں پی کر ہی دکھاؤں گا ان لوگوں کو۔ اتنی خطرناک بات، اینڈ یو نو کہ پانی ان سے دور تھا، اینڈ اٹ واز سو کلوز ٹو مسلمان، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ایک قسم کی چیلنج اس نے کی مسلمانوں کے ساتھ، اینڈ اپنی بہادری دکھانے کے لیے آگے بڑھا اور اپنے باطل خداؤں کی قسم لی کہ آج میں پانی پی کر ہی رہوں گا بدر کے کنویں سے۔ تو آگے بڑھتا ہے پینے کے لیے، سبھی دیکھ رہے ہیں اس کے طرف کہ کیا کر رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے آگے سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں تو اس کی ٹانگیں کاٹ لیتے ہیں، پھر بھی وہ کرولنگ جاتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی ضد میں اور تکبر میں آ کر انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ فاطر میں لیا تھا نا، افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کیسے انسان کو اپنا کام ہی صحیح لگتا ہے کہ what I'm doing it is right، کچھ اور چیز نہیں دیکھنی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن یہ میرے ذہن میں آیا ہے نا، میرے دل میں بیٹھ گئی یہ ہے بات، I'm gonna do this and this is the right، and وہی کرنا ہے۔ یہ ایک شرارت ہی، یعنی ایک لت جو ایک دم دونوں پارٹیز میں جنگ شروع ہونے کی ایک اشارہ تھا۔ بہت برا لگا کافروں کو، ان کا بندہ ایک ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی مارا گیا، اس کا اثر ان پر بہت اچھا نہیں پڑا کہ ایک دم وہ جو اتنے جوش میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جنگ کے لیے آئے ہیں تو ایک دم ان کو صدمہ لگا کہ کیا ہو گیا ہے یہ۔ اینڈ یوں بھی جنگ سے پہلے، بدر کے زمین پر آنے سے پہلے ہی، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، they were not very satisfied کہ کیوں ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہماری تجارت کا بچاوا ہو گیا تو ہم کیوں یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن ایک ضد اور تکبر اور غرور کے ساتھ سبھی کو نکلنا پڑا۔ کچھ لوگ بفور ریچنگ بدر پہلے سے ہی نکل گئے تھے، they said نہیں we don't want to do this۔ کافر کے پارٹیوں میں about 300 people نکل گئے تھے پہلے ہی سے۔ اب ان کا نکلنا، یہ کافر کا مرنا، اور پریشان ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے تو ایک خوشخبری تھی کہ شروع ہی ایسا ہوا ہے، حمزہ بن عبد المطلب نے اس کو پہنچنے سے پہلے اس کو مار ڈالا۔ ایک خوشخبری کی لہر ان میں دوڑی گئی کہ yes we can do it۔ اب کافروں نے غصے میں آ کر کہا ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے جنگ یعنی بٹوین ٹو پارٹیز، جنگ ہونے سے پہلے ایک دکھاوے کے لیے جنگوں میں ہوتا تھا کہ سب سے بہادر نکلیں دونوں طرفوں سے۔ تو کافروں کی پارٹی سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، اینڈ اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں نکلے اور کہا چلیں آپ کی طرف سے کون آتا ہے میدان جنگ میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو 3 بہادر انصار سے نکلے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں انصار کی ضرورت نہیں ہے، we want to fight our relatives۔ عجیب بات ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اپنے مقام کے جو لوگ ہیں قریش سے، جو چھوڑ کر آئے ہیں، جو مہاجرین ہیں، جو دنیا کو دکھائیں، we don't care کہ ہماری رشتہ داری بھی ایک طرف رکھ کر ہم دکھائیں گے آج بہادر کون ہے، آج کس کی نصرت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حمزہ آپ عتبہ کے ساتھ
ساتھ آپ کو لڑنا ہوگا. And Ali radiallahu anhu with Shayba and Ubaidah with Utba's son Al-Walid bin Utba. یہ تلواروں سے میدان جنگ میں سب سے پہلے آگے آتے ہیں. حمزہ نے تو فوراً ہی عتبہ کو مار ڈالا. And you know this عتبہ بہت ہی حکیم تھا, بہت اس میں وزڈم تھی. لیکن دیکھیں it's not enough کہ انسان حکیم ہو, اس میں وزڈم ہو, اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب اتباع ہوا ہے نا. اپنے نفس میں جو بھی آیا اس پر چل پڑے, یہ حکمت کے مخالف ہیں. اس نے اپنے آپ کو, اور بہت اس کی بات کا وزن ہوتا تھا. لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا یہ لوگ نکلے تھے بیکاز آف ابو جہل. ہر ایک کو اس نے نکلنے کو کہا اور یہ بھی نکل پایا. تو سب سے پہلے یہی ختم ہوا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے. سبھی رشتہ دار ہیں. پھر اس کا بھائی شیبہ کو علی رضی اللہ عنہ ایک تلوار کی مار سے ختم کر دیا. ولید بن عتبہ, عبیدہ بن الحارث also he is cousin of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھی کزن ہیں رضی اللہ عنہ. حمزہ تو چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبید بن الحارث نے خوب لڑے اس کے ساتھ, دونوں طرف زخمی ہوئے. پھر آ کر حمزہ رضی اللہ عنہ آ کر یہ بات ختم کر دی, ولید کو بھی مار ڈالا اور عبیدہ بن حارث کو واپس مسلمان کے کیمپس میں لے گئے. ایک دم مسلمانوں کو بہت خوشخبری and احساس نصرت ہوئی. الحمدللہ ایون دو ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں اور اپنے ویپن and اپنی سواری ہیں اور اپنے ساری فوج کا سامنا ہم نے کیا ہے, اور اب تک شروع بھی نہیں ہوئی تو already 4 ختم ہو گئے ان کے بندے. سب سے پہلے جو پانی پینے کی کوشش کی تھی یہ لوگ, and الحمدللہ کوئی خسارہ نہیں تھا مسلمانوں کی طرف. It was only عبیدہ بن حارث چوٹیں ان کو لگی تھی, زخمی ہوئی تھی. اب دیکھتے ہیں قائد لیڈر کا رول کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں تھے, میدان جنگ میں تھے. صحابہ کوشش کر رہے تھے کہ رسول اللہ کی حفاظت کریں اور وہ آگے نہیں بڑھے. حفاظت کرنی تھی because he was رسول اللہ, and ان کی دعوت اسلام وغیرہ ابھی یعنی they want to protect him, and رسول اللہ بالکل جنگ میدان میں ہی تھے. لیکن مسلمانوں کی طرف سے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمت دلانے کے لیے کیا کہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ you have to fight. اس حد تک آپ لڑیں گے, موت آپ کا گول ہونا چاہیے, شہادت آپ کی گول ہونی چاہیے. لوگ جنگوں میں کیا کہتے ہیں, اپنی حفاظت کرو, دوسروں کو مار کر آ جاؤ, کم بیک سیف. لیکن یہاں تو الٹا ہی حساب تھا. یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آج جنت کی خوشبو I can smell, جنت پانی ہے. کون ہے وہ انسان جو جنت آج پالے. قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. جب اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک جوان یعنی بچہ ہی کہیں گے 16 years old, عمیر بن ابی وقاص, عمیر بن حمام ان کو بھی کہا جاتا ہے, اٹھے اور کہا, کیا کہا رسول اللہ, جنت عرضها السماوات والارض, یعنی جنت کی width of this اتنی چوڑی ہے, اتنی بڑی ہے, سماوات والارض اس کا سائز ہے. تو ریلی آپ ایسے کہہ رہے ہیں رسول اللہ. رسول اللہ نے مختصراً کہا نعم, یس, جنت عرضها السماوات والارض. ان کے ہاتھوں میں کچھ کھجوریں تھیں اور کہا رسول اللہ سے, رسول اللہ یہ تو بہت ٹائم لیں گی کھانے تک, مجھے تو شوق ہے شہادت کی. رسول اللہ نے ان کو منع کیا کہ نہیں, تم you are only 16 years, پیچھے کے صفوں میں رہو. ان نے جو سنا اور بس وہی شوق ان کے دل میں ابھرا, جنت عرضها السماوات والارض. تو وہ چھپتے چھپاتے ہوئے آگے کے صفوں میں بڑھتے گئے. ان کے بھائی نے دیکھا, سعد بن ابی وقاص کا, کیا بات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ میں کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو, میں نے شہادت پانی. چھپ کس سے رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی, میری عمر یعنی میں چھوٹا ہوں, سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ, تو پلیز میرا دل میں شوق ہے جنت کے لیے, میں نہیں رک سکتا. اور آگے بڑھتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعرے لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہ وطن کا نعرہ نہ اپنے قبیلے کا، لا الہ الا اللہ، احد احد، احد احد، the oneness of اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور دونوں فوجیں مل جاتی ہیں اور لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ایک دوسرا بچہ آتا ہے جو he was also 16 years old، آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، رسول اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس پر مسکرائیں یا ہنس جائیں؟ تو فرمایا رسول اللہ نے، اللہ تعالیٰ کو مسکراتے ہیں کہ اگر دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ بلند کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے without any protection، یعنی یہ شیلڈ جو پہنتے ہیں نا سولجر، without this without anything، بس اپنے آپ کو آگے کر دیا۔ تو عوف بن حارث کہتے ہیں رسول اللہ یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ فرماتے ہیں جی۔ وہ بھی چھپتے چھپاتے آگے چلتے ہیں، اپنا جو شیلڈ ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہی نظارہ کافروں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، ایک دم ان کو کہ یہ کیا ہے، ہم تو اتنے لدے بدے ہیں، اپنے ویپن اینڈ پروٹیکشن اینڈ ماسک پہنا ہوا ہے، سر پر بھی لوہا پہنا ہوا ہے، چھاتیوں پر، بدن پر، اور یہ اس طرح آ رہا ہے۔ تو پیچھے ہٹتے کہ وہ آگے آتا گیا جب تک اس نے شہادت پائی۔ سبحان اللہ، یہ تھے ایسے لوگ جنہوں نے ایمان منہ سے نہیں، جنہوں نے ایمان ہضم کیا، جن کی جسم پلے ہوئے تھے، ان میں خون ایمان کا خون تھا، جن کی تربیت ایمان کی تربیت، جو کہ شاید بڑے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں اور یہ چھوٹے سن رہے ہیں، اور اس کا شہادت کا اتنا اثر ہے ان پر کہ they don't want to go back۔ وہ بڑوں کا انتظار نہیں کر رہے، اپنی جانیں اپنے آپ کو فدا کر رہے ہیں دعوی کے لیے، لا الہ الا اللہ کے دعوی کے لیے۔ جنگ کے بعد ان کی والدہ آتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتی ہیں، رسول اللہ حارث کی کتنی میرے دل میں محبت ہے، لیکن مجھے پرسکون کرتے ہیں۔ حارث جنت میں ہے یا جہنم میں، کہاں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو کیسی باتیں کر رہے ہیں، حارث تو زندہ ہے جنت الفردوس میں۔ تو کہا خلاص رسول اللہ، this is enough for me، this is enough for me، آج سے ایک آنسو نہیں بہا، I won't say anything۔ اگر حارث جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ حارث نے تو اپنی جان دی ہے، حارث تو جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، جنت کی فروٹ سے کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ یا رسول اللہ کہ میرا بچہ دعویٰ اسلام کے خاطر اس نے اپنی جان دی۔ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کرنی تھی، اپنا سب کچھ دینے کو تیار۔ دو لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم آئیں گے، تو رسول اللہ نے کہا بھئی دیکھیں آپ کے گھر میں اتنی عورتیں ہیں تو ان کے لیے ایک محافظ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ باپ اور بیٹا دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں، ہم غزوۃ بدر میں شرکت کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن گھر میں ضرورت ہے آپ لوگوں کی۔ Then father and the son they decide to do قرعہ کہ کون جائے گا اور کون رہے گا فیملی کے ساتھ۔ قرعہ میں آتا ہے بیٹے کا نام، خوش ہو جاتا ہے، باپ التجا کرتے ہیں کہ پلیز تم رہ جاؤ اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ اور مجھے جانے دو۔ اینی ہاؤ آپ تو دیکھ رہے ہیں آپ تو جوان ہیں اور میں یعنی میری عمر کیا ہے، تو it's better for me to go and fight and to have شہادہ۔ بیٹا بہت ادب سے باپ کا سر چومتا ہے، ہاتھ پاؤں کہتا ہے والد صاحب یہ دعویٰ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ
اس کے لیے میں چاہتا ہوں میں اپنی جان قربان دوں. آپ کچھ بھی مانگتے میں کر لیتا، لیکن اپنی جان نہ دوں لا الہ الا اللہ کی دعویٰ کے لیے. سوری آئی کینٹ ڈو دیٹ. مجھے معاف کر دیں. وہ چاہتے ہیں شہادت پائے. تعجب کی بات ہے نیکسٹ ایئر جب احد ہوتی ہے، غزوت احد میں جاتے ہیں ان کے والد جن کا تمنا تھی شہادت کے لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں غزوت احد میں. والد دونوں باپ بیٹا نے اپنی جانیں دی لا الہ الا اللہ کے لیے. and they don't care کہ پیچھے کون ہے. it is اللہ ہی رکھوالے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی لالچ دیتے ہیں جنت کی حور، جنت کی نہریں، جنت کا پانی، جنت کے شہد، جنت کی درخت. احیاء عند ربهم یرزقون. and شہید کا پہلا ہی قطرہ خون کا پہلے ہی قطرے سے جو فی سبیل اللہ بہتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میت اس کے لیے فتنۃ القبر ہوتی ہے. منکر اور نکیر آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں. شہید ایسے مراحل سے نہیں گزرتا. پوچھا کیا کیوں رسول اللہ؟ کہا کیا it's enough for him شہید کے لیے کہ وہ فتنہ اس سے بڑھ کر فتنہ دیکھ رہا ہے، منکر نکیر سے بڑھ کر دیکھ رہا ہے، تلواریں دیکھ رہا ہے، دشمن سامنے ہے، تلوار کی چمک دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے یہ میری گردن پر آ سکتی ہے. اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ Since we are talking about those people جن کے خون میں رگوں میں لا الہ الا اللہ کا دعویٰ پل رہا تھا، اسی طرح دیکھتے ہیں معاذ اور معوذ دونوں بھائی ہوتے ہیں. 13 and 14 جو آج کل ہمارے بچے اس طرح بات نہیں کرو، اس کو نفسیاتی طور پر وہ بہت سینسیٹیو ہے. پلیز بی کیئرفل وین یو ٹاک ود ہم. اس کا دل بہت چھوٹا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، ابھی تو ہی 13 years old. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے ان کم عمر جوانوں کو کہ تربیت ہو، ان کی خدمت کریں، تلواریں چمکائیں، تیر کو آرگنائز کر کے اپنی جگہ میں رکھیں، گھوڑے باندھیں، گھوڑوں کی رعایت کریں اور دیکھیں حق اور باطل کی جنگ. لیکن those kids were aiming for جنت الفردوس. ان کو عام منزلت نہیں چاہیے. they were aiming for more than shoot for the moon. نہیں، اس سے بڑھ کر چاہیے. عبد الرحمن بن عوف صحابی جلیل وہ فرماتے ہیں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ میں نے دیکھا تو میں لڑ رہا تھا، پھر آیا اپنی تلوار بدلنے کے لیے تو 2 جوان کہتے ہیں یا چچا جان یا انکل یا جو بھی کہا جاتا. چچا جان ایک بات بتائیں گے؟ ان کا کیا؟ کہتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے، 13 years old، ابھی میرے شولڈر تک نہیں آ رہا اس کا سر، اس بچے کا. اور کہا کیوں پوچھ رہے ہو about ابو جہل؟ he is big something big, the leader of the kufr. تمہیں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ رسول اللہ کے خلاف بات کرتا ہے اور ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا. دوسری طرف فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، دوسری طرف ان کا لباس کو کھینچتے ہیں. دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا اس کا بھائی معاذ he was 14 years. سیم سوال، یا ابو جہل کہاں ہے؟ کہہ رہے مجھے تعجب تھا ان دونوں بچوں کو کیا چاہیے. کہتے ہیں کیا ہے تمہیں، کیا چاہیے ابو جہل سے؟ کہتے ہیں میں نے آج اس کو ختم کر دینا ہے because he is the head of الکفر and رسول اللہ کے خلاف بات کرتا ہے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ صرف میں نے ایک اشارہ کیا، وہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، وہ
نے اشارہ کیا ہوا کی طرح دونوں اڑے، دونوں نے، کیونکہ ان کا یعنی ابھی چھوٹے تھے، وہ کہاں اور یہ کہاں، مارنے کی کوشش کی تو اس کے ٹانگیں کاٹ دی، گر پڑا ابو جہل زمین پر، اور وہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھا، پھر عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، اس کو بہت تنگ کیا تھا ابو جہل نے، عبداللہ بن مسعود آتے ہیں اور اس کا سر کاٹ دیتے، یہ فوراً سر لے کر معاذ جاتے ہیں، رسول اللہ کے قدموں پر پھینک دیتے ہیں۔ رسول اللہ، ابو جہل، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ابھی آیتیں آپ نے سنی، جو پچھلی بار میں نے شروع کی تھی آیت، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کیا کہا تھا؟ رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں، اینڈ صحابہ مسلمان بھی سبھی استغاثہ، یعنی ایسے جیسے کہ کوئی غرق ہو رہا ہے، کیسے وہ التجا کرے گا، کیسے وہ پکارے گا نجات کے لیے، کیسی اس کی حالت ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اذ تستغیثون ربکم، اتنا اغاثہ اور اتنا گڑ گڑا کر اور اتنا التجا سے اینڈ عاجزی اپنی بیان کی اللہ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ نے فاستجاب لکم، خوشخبری دی ان کو، انی ممددکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا حالت مسلمانوں کی، اپنے آپ پر نہیں اور اپنی طاقت پر نہیں اور اپنی پاور پر نہیں اعتماد، اور نہ رسول اللہ پر اعتماد کہ ہمارے ساتھ تو رسول اللہ ہے تو ہماری تو نصرت ہوگی، نہیں، they know the difference، اللہ is اللہ، ان کے لیے انہی کو پکارنا ہے، انہی کے سامنے عاجزی دکھانی ہے۔ رسول اللہ، yes he is our leader، he is our رسول، he is our نبی، he is our teacher، he is gonna tell us what to do and how to، لیکن ان کی عبادت نہیں کریں گے، نہ ان پر ہم ڈیپینڈ کریں گے کہ اللہ تو ہمیں نصرت دے دیں گے بیکاز رسول اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ سالوں کے مسلمان مومن اور ان کا ایمان اور عقیدت، ان کی سمجھ تھے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے لیے 1000 فرشتے بھیجیں، مردفین، یعنی لگاتار ایک کے بعد دوسرا تیسرا، like this cow۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ in the beginning خوشخبری آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں don't depend on this، فرشتے آگے ہیں، رسول اللہ ہمارے ساتھ، don't depend on this، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، آپ کو اطمینان کرنے کے لیے، آپ کو خوشخبری دینے کے لیے، بشرا اور مطمئن کرنے کے لیے۔ لیکن نصرت کہاں سے ہوتی ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آپ کی ویپن، آپ کی طاقت، آپ کا مدرسہ، آپ کون سے آرمی اسکول سے گریجویشن ہوئی ہے، یا آپ کے پاس کیا ہے، یا رسول اللہ یا فرشتے، نہیں، اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں عقیدہ کی بات کر رہے ہیں۔ Don't depend on these things، یہ تو بس صرف خوشخبری ہے اور آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن نصرت جو ہوتی ہے نا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، why؟ because he is إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، عزیز ہے اللہ، جو کہ بالکل نہیں پسند کوئی شرک کرے یا کسی اور چیز پر ڈیپینڈ کرے انسٹیڈ آف اللہ۔ عزیز، نصرت کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ تو ایک سیکنڈ میں کافروں کو ختم کر سکیں۔ نصرت ہو گئی، ایک ہوا، ایک زلزلہ، زمین چاہے ان کے قدموں کے نیچے whatever، لیکن نہیں، عزیز دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے کہ جانے دیں اور نصرت کرے اپنے دین کی، اپنے رسول کی، جیسے سورۃ الحدید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، زلنا الحدید فیہ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، لوہے
لوہا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا دیکھنے کے لیے کہ کون اس میں طاقت ہے. لوہے میں طاقت ہے، بأس شدید ومنافع للناس، اور منفعہ ہے، لوگ بہت استعمال کرتے ہیں لوہا. لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اس لوہے استعمال کیا ہوتا ہے اور کس چیز میں کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نصرت، ینصرہ من رسولہ، رسول کی نصرت، and لا الہ الا اللہ کی نصرت. سبحان اللہ. It's not only 1000. اس کے بعد سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3000 فرشتے نازل کیے، پھر اس سے بھی زیادہ 5000 تک ان کی تعداد مجھے فرشتوں جنہوں نے غزوۃ بدر میں حصہ لی. سبحان اللہ. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. ایون فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھیجا آپ کو کہ آپ حصہ لے اس جنگ میں، اور میں آپ. سبحان اللہ. یہ کیسی غزوت. اسی لیے جتنا بھی ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اس کا حق ادا نہیں کرائیں گے. کتنا بڑا ساتھ، اس سے بڑھ کر کوئی اور ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. آپ مومنین کو بس ایک تسلی دیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں ایک سولجر ہے خفیہ، اس کو بھیجوں گا کافروں کے دل میں خوف ڈالے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. رعب ایک سولجر ہے اللہ بھیجا گیا کافروں کے دلوں میں کہ خوف سے وہ ہار جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک خفیہ سولجر ہے جو کہ اگر میں تیاری کروں لڑنے کے لیے کوئی جنگ کے لیے تو مجھے 1 مہینہ چاہیے پہنچنے. ان کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا ہو جائے. after 1 month محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے وہ خوف سے بھاگ جائے. یہ انشاءاللہ یہ سارے جو نصرت کے تقریباً 10 سولجر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نصرت کے لیے بھیجے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. کا خطاب فوجیں کافروں کی بلا تعداد اتنی بڑے سمندر کی لہروں کی طرح زحفاً، اند آپ کو لگے گا کہ پوری میدان جنگ سے نہیں بھاگنا ہو. میدان جنگ میں since you can don't leave it and this is one of الکبائر. میدان جنگ سے بھاگنا بہت کبیرہ من الکبائر. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے صرف وہی میدان جنگ سے نکلے یا پیچھے ہٹے جو کہ ماہر جنگ کے فن میں کہ he wants to trick them. یعنی مثال کے طور پر وہ ایسا کام کرے کہ میں ڈر رہا ہوں یا پیچھے ہٹ رہا ہوں اور وہ کافر کو ٹرک کر رہا ہے اور پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کر. مثال کے طور پر ایک مثال دے رہی ہوں الا متحرفا للقتال او متحیزا الى فئة. اور جو چھوڑے گا میدان جنگ تو اس کا کیا ہوگا؟ فقد باء بغضب من اللہ. دیکھیں 3 سزائیں. بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس. اللہ کا غضب جہنم میں اس کا ٹھکانہ and very bad end اس کی ہوگی وبئس المصیر. Again تصحیح عقیدہ. فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم. Again کہ فخر کی بیماری دلوں میں نہ آئے. خوشی اس حد تک کہ میں نے کیا، میرے وجہ سے آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا. ولیکن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. all اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تربیت ہے ڈپینڈنگ آن اللہ سبحانہ وتعالی. آپ جتنا بھی کرتے ہیں یا آپ کی کوشش ہے لیکن آپ کی یقین ہونا چاہیے it is from اللہ.
سبحانہ وتعالی. آپ نے ایگزام کی پریپریشن کی ہے، اس میں آپ نے اچھا کیا ہے، اٹ از فرام اللہ سبحانہ. آپ ماہر ہیں کسی چیز میں، اٹ از فرام ادب and اخلاق and دین کی مثال ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ کے ہسبینڈ، آپ کی بھابھی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے نیبر، سبھی آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کا بات کو پر نہ کبھی نہیں کہ it is وما رمیت اذ رمیت ولکن ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا. ایک آزمائش اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. نصرت ہوئی تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ نصرت نہیں ہوئی تو آپ کیا؟ It is because of my leader, it is because of this, it is because نصرت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بھی آزمائش تھی کہ دیکھنے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک بلاء حسن. ان اللہ سمیع علیم، سنتے ہیں، علم رکھتے ہیں. جو غزوۃ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا نا، they were the best. سابقون السابقون. ایسی پارٹی نہ آئی ہے وجود میں، نہ آئے گی. It was سبحان اللہ the cream. اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. صلوات ربی وسلامہ علی النبی الأمی وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن أهل بدر وأرضاهم ورزقهم. سبحان اللہ. السابقون السابقون. سورة الواقعہ میں جو ذکر آتا ہے، تم من الأولین وقلیل من الآخرین.